رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال علیہ الصلاة والسلام لكل شيء علامة وعلامة الإيمان الصلاة۔ وقال علیہ الصلاة والسلام قرة عینی فی الصلاة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یہ 3 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور اس مناسبت سے کہ اب چند روز بعد آنے والا مہینہ ربیع الاول شریف ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا مہینہ ہے۔ ربیع النور کہلاتا ہے، ربیع الاول کہلاتا ہے، بہار کا موسم کہلاتا ہے، روحانی بہار شروع ہوتی ہے، اہل ایمان کے دل باغ باغ ہوتے ہیں، ان کے ایمان تازہ ہوتے ہیں، ان کے ایمان بڑھتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، اور ان کے اعمال میں سدھار آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس لیے تاکہ محبت رسول کا جشن منانے والے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے اس بات پہ غور کریں۔ ایمان یقیناً ایک اپنے آپ میں مکمل چیز ہے۔ بات کو غور سے سنیے گا، ادھر ادھر مت گھمائیے گا، کبھی کہیں امام صاحب نے کیا کہہ دیا، خلط ملط مت کیجیے گا، گڑبڑ کر دیں اور بعد میں پھر ہم کو کہتے رہیں کہ امام صاحب نے ایسا کہہ دیا۔ ایمان اپنے آپ میں ایک مکمل چیز ہے، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے۔ عمل اپنے آپ میں ایک مکمل ہے اور وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایمان اپنے آپ میں مکمل ہے، کیونکہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے یقین کا نام ہے۔ ایمان اگر انسان کے اندر دل کے اندر یقین ہے اور زبان سے اس کی تصدیق ہے، بلا منافقت کے، بلا کسی شک و شبہ کے، اگر اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یقین کے ساتھ دل کے اندر اس کو یقین ہے کہ ایسا ہونا ہے، قیامت آنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اللہ ہے، وہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اور رازق ہے، آخرت کا ایک دن یقینی ہونے والا ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، فرشتے موجود ہیں، اچھی بری تقدیر اللہ ہی بنانے والا ہے۔ یہ سب ایمان کی چیزیں ہیں، اور ان سب چیزوں پر اگر یقین ہے اور دل سے تصدیق ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ من قال رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد ذاق طعم الایمان۔ جس شخص نے یہ کہا کہ میں اللہ ہونے سے راضی ہو گیا، اللہ کے رب ہونے سے میں راضی ہوں، اور اسلام کے دین مذہب ہونے سے میں راضی ہوں، قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے سے میں راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے میں راضی ہوں، جس نے یہ کہا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، فقد استکمل الایمان۔ لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے وہ کوئی غیر ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا، اب جو سے ہماری حالت ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے نماز پڑھتے ہیں، جی چاہتا ہے نماز نہیں پڑھتے، کبھی جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، کبھی جب جی جس سے پوچھو ہاں پڑھ تو لیتے ہیں، ارے پڑھ تو لیتے ہیں بھائی، نماز 5 وقت فرض ہے۔ تو ایمان اپنی جگہ پر مکمل ہے، لیکن ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، کوئی چیز جو پہچانی جاتی ہے وہ اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کا ایمان مکمل ہے، لیکن یہ پہچانا کیسے جائے کہ آپ کے اندر ایمان مکمل ہے؟ یہ کیسے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ آپ کے اندر ایمان ہے، مکمل ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ دنیا میں ہر چیز کی شناخت ہے، اس چیز کو دیکھتے ہی سمجھ میں آتا ہے فلاں چیز ہے۔ 2 پھل لے لیجیے آپ، ایک سے ہوتے ہیں جیسے موسمی ہے، سنترا ہے، لیکن ان کی اپنی اپنی ایک پہچان ہے۔ موسمی سنترا رکھو، آدمی کہتے کہ یہ موسمی ہے، یہ سنترا ہے، یہ سیب ہے، یہ امرود ہے۔ ایسے ہی دنیا کی ہر چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء علامۃ، ہر چیز کی ایک پہچان ہے۔ وعلامۃ الایمان الصلاۃ، لیکن ایمان کی شناخت اور پہچان جو ہے، ایمان تو ہے آپ کے پاس، لیکن ایمان کی پہچان اور شناخت ہے وہ نماز ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ ایمان تو مکمل ہے، لیکن ایمان کا اظہار کرنے کے لیے، ایمان کی شناخت پیدا کرنے کے لیے، آپ کا وجود موجود ہونے کے لیے مومن کی حیثیت سے نماز انتہائی ضروری ہے، اور عمل ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلا درجہ جو ہے نماز کا ہے، باقی اعمال تمام ضروری ہیں۔ تو اعمال بھی ضروری ہیں، اس لیے قرآن کریم میں تمام جگہ پر ایمان اور عمل صالح ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے جز نہیں ہیں، لیکن وہ اتنے ضروری ہیں جیسے آپ اس کی مثال سمجھیے بہت آسانی سے، اور بات بھی پوری ہو رہی ہے اور وقت بھی پورا ہو رہا ہے۔ سورج اور اس کی کرنیں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب جانتے ہیں، اور ویسے جو نہیں پڑھا لکھا وہ بھی روزانہ سورج کو دیکھتا ہے۔ سورج ایک الگ چیز ہے اور اس کی کرنیں الگ چیز ہیں۔ کرنوں کو سورج نہیں کہا جاتا، کرنیں ہیں، اس سے نکلنے والی روشنی کا نام ہے۔ سورج اپنی جگہ پر سورج ہے، لیکن کرنوں کو سورج سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سورج کی پہچان اور شناخت کرنوں سے ہی ہوتی ہے۔ تو سورج کو کرنوں سے اور کرنوں کو سورج سے الگ الگ ہوتے ہوئے جدا نہیں کر سکتے آپ۔ اسی طرح ایمان اور عمل صالح ایسا ہے کہ اس کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آنے والا مہینہ جو ہے جب ہم جشن منائیں تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہمیں اس ایمان کے ساتھ اعمال کی ضرورت ہے اور اس پر شناخت اور پہچان کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سچے اور پکے مومن کہلائیں اور ہمارے اندر عملی صلاحیت ایسی ہو کہ دنیا دیکھنے والی یہ سمجھے کہ ہاں واقعی یہ مومن ہے۔
خداوند کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔